دوستوں میں اس وقت سویڈن کے کیپٹل اسٹاک ہوم میں ہوں اور لکیلی آج یہاں پہ سنی ویدر ہے۔ الدو کہ ابھی جو ہے وہ اکتوبر کا اینڈ ہے اور بہت سارے کنٹریز جو ہے وہاں پہ سٹل ابھی ویدر اچھا ہے، سردی نہیں پڑی، لیکن اسکینڈینیوین کنٹریز میں موسم جو ہے وہ جلدی بدل جاتا ہے اور سمر کا ویدر یہاں پہ بہت شارٹ ہوتا ہے، ونٹر بہت لمبی ہوتی ہیں اور ونٹر میں عام طور پہ یہاں پہ بادل چھائے رہتے ہیں اور بارش کا سما رہتا ہے، اور پھر یہ کہ ڈارکنیس بہت زیادہ ہو جاتی ہے، جلدی آ جاتی ہے ڈارکنیس ایوننگ کو۔ آج میں پچھلے 2-3 دنوں سے یہاں پہ ہوں تو آج جو ہے موسم بڑا پیارا ہے، یہاں پہ دھوپ نکلی ہوئی ہے اور میں یہاں باہر آ کے بیٹھا ہوں، تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ آلدو کہ ہمیں اس ملک کے ساتھ شکایت بھی ہے، لیکن میں جب ایز اے اوور آل میں سوچتا ہوں کہ ہر کنٹری کے اندر کچھ لوگ جو ہے وہ ایسے ریسسٹ بھی ہوتے ہیں اور حاسد لوگ بھی ہوتے ہیں، اور جیسے ایک رحمان اور شیطان کا چکر پوری دنیا میں ہے، تو ایسی میں نے نوٹ کیا کہ یہاں پہ جو نارملی جو لوگ ہیں وہ بڑے، یعنی جو آپ اگر باہر نکلتے ہیں تو یہ لوگ بڑے اچھے اور با اخلاق لوگ ہیں۔ میں آج صبح ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا تو ایک بھائی صاحب نے چائنا کے اندر 2 پاکستانیوں کو پکڑا ہوا تھا، وہ پاکستانی تھے کہ یہ یہاں پہ بھیک مانگ رہے ہیں۔ تو یہ امپریشن جو ہوتا ہے کسی کنٹری کا، وہ چند لوگوں کی وجہ سے پورے ملک کی بدنامی ہو جاتی ہے۔ الدو کہ سب لوگ ایسے نہیں ہوتے، پاکستان کے اندر جو ہے وہ بہت اچھے لوگ بھی رہتے ہیں، لیکن کیونکہ پرابلم چل رہی ہے وہاں پہ، تو اس وجہ سے وہ چند لوگ جو برے کام کرتے ہیں باہر کے کنٹریز میں جا کے، تو وہ پورے، اب جو بندہ دیکھتا ہے تو جو سنتا ہے تو اس کے ذہن میں وہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ یہ شاید یہ ملک ہی ایسا ہے، لوگ سارے ایسے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہوتا، میں سمجھتا ہوں کہ جو اپنے لیے چیز بندہ پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے بھی کرے۔ جیسے ہمارے ملک کے اندر جو سارے لوگ ہیں وہ برے نہیں ہیں اور اچھے لوگ بھی ہیں، چند لوگ جو ہوتے ہیں وہ برے کام کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے امپریشن برا چلا جاتا ہے۔ ایسے ہی ان کنٹریز کے اندر بھی، اور یہ کنٹریز اگر دیکھا جائے تو ویسے بہت سویلائزڈ کنٹریز ہیں۔ آپ اگر اس کنٹری کا، میں ابھی سویڈن کی بات کر رہا ہوں، آپ کمپیریزن یعنی جتنے بھی جو دوسرے کنٹریز ہیں اسکینڈینیوین، تقریباً ایک جیسی سٹرکچر ہے ان کا، آپ اگر ان کا سٹرکچر دیکھیں تو انتہائی سٹرونگ، یعنی آپ کو کسی جگہ پہ کوئی چیز جو ہے نا وہ ایسے پور نہیں نظر آئے گی، ہر چیز میں رچنس ہے اور انتہائی بہترین کوالٹی، اور یعنی آپ ان کا بلڈنگ کا سٹرکچر دیکھیں اور کوئی بھی ان کی شاپس دیکھ لیں، کسی جگہ پہ آپ کو بے ترتیبی نظر نہیں آئے گی، یعنی آپ کو ہر چیز مینج ملے گی، اور انتہائی انہوں نے اس کو مینج کر کے اور قیمتی رکھا ہوا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کنٹری کے اندر جو ٹیکس کلیکشن ہے گورنمنٹ وہ 100% کرتی ہے، مطلب ٹیکس کلیکشن بہت اچھی ہے ان کی، اور لوگوں کو انہوں نے ایک، میں جو جس نتیجے پہ پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ایجوکیشن سسٹم ان کا جو ہے وہ ساروں کے لیے ایک کیا انہوں نے، اور لوگوں کا جو مائنڈ ہے وہ مطلب سارے لوگ ایک جیسا سوچتے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ یعنی فالو کرتے ہیں گورنمنٹ کو پالیسیز کو، اور دوسرے نمبر پہ گورنمنٹ جو ٹیکس کلیکشن ہے، کرپشن نہیں ہے، تو اس وجہ سے اتنا ہائی سٹینڈرڈ انہوں نے ہر چیز کو مینج کیا ہوا ہے، اور ایک گروتھ ریٹ ان کا بہت اچھا ہے، یعنی ترقی کی جانب جو ہے وہ، اور یہ چیزیں ہم لوگوں کے لیے نصیحت ہے۔ ہم لوگوں کی بڑی پاپولیشن ہے، لیکن ڈائریکشن جو ہے مطلب ایک بیسک، ایک تو لوگوں کو ذہن ایک کرنے کی ضرورت ہے جو ایجوکیشن، تاکہ جنریشن جو نئی جنریشن آئے وہ ان کی سوچ جو ہے وہ ایک جیسی ہو۔ دوسرے نمبر پہ کرپشن جو ہے اور یہ چیزیں ہمارے ملک کے لیے وہ کھا چکی ہیں ہمارے ملک کو۔ ملک کے اندر جب ادارے پروفٹ میں ہوں، جو گورنمنٹ کے ادارے چل رہے ہیں یا گورنمنٹ کے پاس پیسہ ہو، تو پھر ہر چیز آپ ان باہر نکل کے دیکھیں تو آپ کو کسی جگہ پہ بھی بے ترتیبی نہیں، پورے شہر کے اندر بہترین قسم کی، یعنی آپ کو پتھر لگا ملے گا، ہر چیز جو ہے اس کو انہوں نے مینج کیا ہوا ہے۔ اور یہ خوشحالی کی بات ہوتی ہے جب گورنمنٹ کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو وہ اس کو مینج بھی اسی طریقے سے کر لیتے ہیں۔ تو یہ چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اچھی چیزیں دوسرے معاشروں سے ہمیں حاصل کرنی چاہیے، اور بری چیزیں جو ہے وہ ان کو پھینک دینا چاہیے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری چیزوں کی جہاں پہ ضرورت ہے، اخلاقی
جو روایات ہیں وہ بھی ہمیں کسی وقت بہت اچھی تھی، اور اب جو ہے وہ اس میں بہت بے ترتیبی آ چکی ہے، اور اس کی وجہ جو ہے، ایک بڑی وجہ جو ہے وہ غربت ہے، بے روزگاری ہے۔ تو ان چیزوں کو صحیح کرنے کے لیے ہمیں ایک ڈائریکشن پکڑنی ہے، ایجوکیشن لیول سب کے لیے ایک برابر کرنا ہے، پھر اس کے مطابق جو جنریشن ہماری تیار ہو تو اس کو ایک ذہن دینا ہے، ایک ترتیب دینی ہے تاکہ وہ ڈائریکشن پکڑے، اور ہمارا فوکس جو ہے نا وہ کام کی طرف ہونا چاہیے، بزنس کی طرف، بجائے کہ ہم فضولیات میں ٹائم ضائع کر کے تو وہ ہم جو ہے نا سمجھتے ہیں کہ اب اس کا رزلٹ اچھا آ جائے گا، تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ اور باقی کی پھر چیزیں خود بخود ڈائریکشن جو ہے نا وہ سیدھی ہو جاتی ہے۔ آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کو بہتر کرے، اور ہمیں بھی فخر ہو کبھی کہ ہمارا ملک پاکستان ہے۔ اللہ حافظ۔